تو چلیں آغاز کر لیتے ہیں، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ اطہر کاظمی سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں۔ اطہر تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ پہلے تو ذرا ہمیں سمجھا دیں، بڑے ہی مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں، مولانا صاحب بالکل ڈیفرنٹ لائن لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی انتہائی کمزور اسمبلی ہے، نئے انتخابات کیے جائیں۔ سو پہلے تو ہمیں بتائیں کہ کیا چل رہا ہے جے یو آئی کے ساتھ، اور پھر ان کی بات چیت میں یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ کیوں نہیں پی ٹی آئی کے ہم مل سکتے ہیں ساتھ، لیکن کچھ ظاہر ہے ان کے بھی مطالبات، کچھ تحفظات ہیں۔ تو ذرا آپ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے آخر یہ۔ اطہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے، اطہر صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ تھوڑا سا ظاہر ہے جو آپ نے احاطہ کیا ہے نا، وہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن رہی ہے۔ 6 مہینے پہلے یہ سچویشن نہیں بن رہی تھی، لیکن خاص طور پہ اب جو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کی بھی حکومت نہیں ہے یہ، مطلب کہ اتنی کمزور پارلیمان ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بالکل۔ سو اطہر السلام علیکم، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی ابھی میں آپ کو سن سکتا ہوں صدف۔ چلیں، گڈ مارننگ۔ صبح سویرے کچھ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، سب سے پہلے کل ہم نے 2 بڑی اہم پریس کانفرنس دیکھی، ایک فیصل واڈا بات کر رہے تھے، دوسری جانب مولانا صاحب بات کر رہے تھے۔ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں نئے انتخابات ہو جائیں، اور یہ اسمبلی انتہائی کمزور ہے۔ اب یہ جو حالات چل رہے ہیں، تو مولانا صاحب مطلب کیا سوچ کر یہ بیان انہوں نے دیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جو پچھلی اسمبلی تھی جس میں مولانا کی بعد میں حکومت بھی بنی اور ان کے بیٹے وزیر بھی بنے، تو اس اسمبلی کو بھی مولانا کہتے تھے کہ وہ جعلی اسمبلی ہے، ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے، اور پہلے دن سے وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے اور نئے انتخابات کروائے جائیں۔ پر بعد میں جب پی ڈی ایم بنی، وہ اس کے سربراہ بنے، اس کے بعد جب حکومت آئی، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوا تو اس حکومت میں وہ شامل ہوئے، ان کے صاحبزادے وزیر بنے۔ تو ابھی بھی مجھے یہ نہیں لگتا کہ مولانا جو ہے ان کی یہ کوئی حتمی پوزیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ان کے حکومت سے اختلافات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی جماعت کو اتنا شیئر نہ ملا ہو جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو جو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مولانا کی یہ فائنل پوزیشن ہے اور مولانا کی خواہش ہوگی کہ ہر حالت میں اس حکومت کو گرایا جائے، میرے خیال میں مولانا اس حکومت کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے بنسبت عمران خان صاحب کے۔ تو آگے آنے والے دنوں میں، مہینوں میں عین ممکن ہے کہ مولانا کا اس کے اوپر ویو چینج ہو جائے۔ لیکن اطہر صاحب وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی ماحول بنتا ہے تو پھر دیکھیں گے۔ اب وہ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن میں بھی ہیں، وہ ماحول سازگار ہونے کے بعد کہہ رہے کہ دیکھا بھی جائے گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے برف پگھلتی نظر بھی آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان حریف ہیں یا حلیف ہیں؟ ان کی پالیسی آپ کو کلیئر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، مولانا صاحب اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے ڈیفرنٹ پوزیشن لے رہے ہیں۔ وہ نہ وہ اس وقت کسی کے حلیف ہیں، نہ کسی کے حریف ہیں، وہ بنیادی طور پہ اپنے وکیل ہیں اس وقت۔ اور مولانا کی سیاست کا یہی طرز عمل ہے کہ وہ ہر حکومت کے دوران یا جو بھی سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں کبھی وہ ان کا وہ ٹیمپریچر اوپر لے جاتے ہیں، وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، سخت بیانات دیتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کوئی ایک ان کی پوزیشن کسی جگہ پہ رہتی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک موقع کے اوپر وہی اسی الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے کس قسم کے مظاہرے کرتے تھے، کس قسم کی بات کرتے تھے، بعد میں پھر جب حکومت میں آ گئے تو وہ اسمبلیاں ان کے لیے ٹھیک ہو گئی۔ تو ابھی بھی وہ صرف اور صرف اقتدار میں اپنا جو ان کا حصہ ہے اس کے لیے میرے خیال میں ان کی وہ ہے پوزیشننگ ہے۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ حتمی پوزیشن ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ آلدو کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے اس حکومت کو گرا دیں گے، میرے خیال میں ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ وہ اپنی پوزیشن دیکھیں گے۔ اگر اس حکومت کے اندر ہی ان کو کوئی بہتر آفر آتی ہے سیاسی، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ دیر لگائیں گے اس کو قبول کرنے میں۔ اور اطہر، بلاول نے کل جو تقریر کی، عموماً پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، تمام جماعتیں آن بورڈ نظر بھی آتی ہیں کہ چلو بات کر لیں، لیکن انہوں نے حوالہ دیا کہ پی ٹی آئی بات سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنا چاہتی، وہ جن سے بات کرنا چاہتی ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ پھر اس کی انہوں نے ایک ایگزامپل کچھ اپنے طور پہ سی ایم کے پی کی بھی دی کہ دیکھیں جی انہوں نے ان کو بھی خوش رکھنا ہے، بانی پی ٹی آئی کو، انہوں نے سی ایم بھی رکھنا ہے۔ تو کیا ایسا اشارہ ان کی طرف سے کہ جیسے وہ کوئی فرمائشی سی ایم ہے یا پھر کنسنسس نہیں تھا پارٹی کے اندر؟ کہاں اشارہ کر رہے ہیں بلاول اس بات کو لے کے؟ دیکھیں، یہ اس میں یہ حتمی رائے تو اس پہ بلاول ہی دے سکتے ہیں، پر میرے خیال میں یہ وہی سیاسی بات ہے جو ایک دوسری جماعتوں کے خلاف کرتے ہیں
پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہتی ہے, بلاول صاحب کے حوالے سے کہتی ہے. اب بلاول صاحب نے بڑی سخت باتیں کی, دوبارہ 9 مئی کی بات کی. اب ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے اس وقت. اب حالیہ جو دبئی پراپرٹی لیکس ہوئی اس میں بھی ساری اس قیادت کے نام آئے جو پہلے بھی نام آتے رہے, آلدو کہ وہ جتنی مرضی وضاحتیں دیں کہ ہم نے پہلے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے عوام کو دکھانے کے لیے. تو یہ اسی قسم کی باتیں کریں گے اور انہوں نے کیا کرنا ہے. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ بلاول صاحب نے حکومت کے اندر رہنا ہے یا حکومت سے باہر رہنا ہے یا صرف تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرنی ہے, یہ بھی ایک بڑا کوسچن ہے. جب بلاول نے کہا کہ وہاں پہ تقریر کی, مجھے ایسا لگا کہ وہ تقریر نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک طرح سے تنقید تھی, بلکہ وہ پہلی دفعہ حکومت کے دفاع میں کھل کے سامنے آئے ہیں. اگر وہ تحریک انصاف پہ تنقید نہ کرتے, اپنی کوئی بات کرتے, تو پھر وہ شاید ہوتا کہ جناب انہوں نے کوئی صرف اپنا کوئی سیاسی پوائنٹ دینا ہے. لیکن مجھے یہ لگا کہ حکومت پریشر میں ہے, اور جس پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ واڈا صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے, طلال چودھری صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہوئی, کامران ٹسوری صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہوئی, اسی کے تناظر میں بلاول صاحب کی تقریر بھی دیکھتا ہوں. حکومت جو پریشر فیل کر رہی ہے, اس وجہ سے بلاول صاحب جو ہے وہ حکومت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو پریشر بڑھے گا, بلاول حکومت کے حق میں زیادہ تقریریں کرنا شروع ہو جائیں گے اور تحریک انصاف پہ زیادہ تنقید کریں گے. کیونکہ اگر حکومت جاتی ہے تو بلاول صاحب بھی اس حکومت کا حصہ ہیں, آلدو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں, لیکن یہ وہ پریشر ہے جو وہ فیل کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں تو کیا حکومت بہت زیادہ پریشر میں ہے؟ مطلب آپ کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی پریشرائز ہو گئی ہے, جبکہ یہاں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے جی معیشت بھی استحکام کی طرف جا رہی ہے, معاملات بھی ٹھیک ہیں, اور دعوت دی جا رہی ہے بلکہ پیپلز پارٹی کو آ جائیں حکومت میں ہمارے ساتھ. جی وہ اسی لیے دعوت دی جا رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی شامل ہوگی تو حکومت مضبوط ہوگی, اگر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی تو دونوں کا اتنا سٹیک نہیں ہوگا. میرے خیال میں بہت زیادہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ آج وہ ختم ہو رہے ہیں یا کل ان کا رخصت ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک وہ پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ نہیں بنا سکے, وہ کوئی سیاسی کوشن نہیں دے سکے. اب آپ کل دیکھ لیں جو عدلیہ مخالف پریس کانفرنسز ہوئیں, اس میں آپ کو حکومت کے کوئی بڑے لیڈرز نظر آئے. پھر اس سے پہلے جس قسم کا ماحول ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے, ایک موقع کے اوپر بھی یہ سیاسی بیانیاں کنٹرول نہیں کر سکے. آپ دیکھ لیں, نہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت ہے, نہ جلوس کی اجازت ہے, نہ ریلی کی اجازت ہے, لیکن اس کے باوجود چاہے میڈیا ہو جائے, سوشل میڈیا ہو جائے, اسٹریٹ ہو جائے, وہاں پہ حکومت کا سیاسی وجود آپ کو اس طرح نظر نہیں آتا. تو اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت بھی کرنی ہے. لیکن بلاول صاحب بھی یہ فرماتے ہیں, دیگر دوست بھی یہ فرماتے ہیں, ابھی جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں والا, اس میں 77 نشستیں ان لوگوں سے واپس لی گئی ہیں. تو آپ کیسے ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جو ووٹ کسی اور کے نام پہ پڑا ہے, سیٹیں لے کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ذرا سا بھی محسوس نہیں کیا کہ یار یہ اس میں کون سی آئینی, قانونی اور جمہوریت منطق ہے کہ ووٹ کسی اور کے نام پہ پڑا ہے, سیٹیں ہمیں مل گئی ہیں. یہ باقاعدہ انہوں نے جا کے فائٹ کر کے وہ سیٹیں لی ہیں. تو میرے خیال میں سسٹم کو بچانے کے لیے, یہ سیٹیں رکھنے کے لیے, یہ حکومت رکھنے کے لیے بلاول اور شہباز شریف صاحب جو ہے ہر ممکن جو سیاسی جدوجہد ہے ان کی. اچھا صاحب, یہ تو کل جو پارلیمان تھا اس کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا. فیصل وابڈہ سینیٹر وہ کافی اگریسو موڈ میں نظر آئے اور پریس کانفرنس کی انہوں نے, اور بہت ساری ایسی چیزیں کہی ہیں کہ ہماری پگڑیاں جو اچھالے گا ہم اس کی پگڑی کو فٹ بال بنا دیں گے. انہوں نے کہا بس بہت ہو گیا. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ بھی آپ کمنٹ ضرور کیجیے. دیکھیں, اگر یہ بات تو ٹھیک ہے کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے, اگر ان کو کوئی اس حوالے سے تحفظات ہیں تو وہ یقیناً عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کو میں آئسولیشن میں نہیں دیکھتا. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جب جسٹس بابر ستار صاحب کا ایک اور خط سامنے آیا. پھر طلال چودھری صاحب نے بھی کی ہے, پھر کامران ٹسوری صاحب نے بھی کی ہے. تو یہ وہ جو 6 ججز کے خط والا معاملہ ہے, اس سارے معاملے کے اوپر مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت تھوڑا سا پریشر فیل کر رہی ہے, اور جس طرف چیزیں جا رہی ہیں وہ ایگزیکٹو کو غالباً سوٹ نہیں کرتی. تو اسی کے تناظر میں اس پریس کانفرنس کو دیکھتا ہوں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت کا اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے. یہاں پہ اگر یہ سلسلہ رک گیا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بہت زیادہ سخت قسم کی باتیں کی گئی اور جس طرح ماضی میں مریم نواز صاحبہ عدلیہ اور جج صاحبان کے نام لینے کے انتہائی تہذیب آمیز قسم کی پریس کانفرنسز یا تقاریر وغیرہ کرتے رہے ہیں, جلسوں میں ججز کی تصویریں لگاتے رہے, اگر کوئی ایسی صورتحال اب بنی تو میرے خیال میں اس کا رد عمل آئے گا
کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اس قسم کا. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی 5 جج صاحبان کے نام دیے انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے لیے. ان کو مریم نواز کی حکومت ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی. الیکشن کمیشن ٹریبیونلز میں جو نام بھیجے گئے ہیں جج صاحبان کے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, ان کے وہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی. تو ایک تناؤ تو ہے ایگزیکٹو میں اور عدلیہ میں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک اس کو وہ حل کر لیتے ہیں پہلے, یا یہ مزید اس میں اضافہ اور ہوتا ہے. آج بھی بڑی ایک امپورٹنٹ سماعت ہے, نیب ترامیم کیس ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں. 11:30 بجے آغاز ہوگا. پہلی بار ظاہر چیف جسٹس کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پیش ہوں گے, اور ان کی بھی ایک بیک سٹوری آپ کو پتہ ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا تو کیا معاملات رہے تھے. لیکن کل میں دیکھ رہی تھی جاوید لطیف صاحب یا جو نون لیگ کے دیگر رہنما ہیں وہ اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی سہولت کاری کا سلسلہ تو جاری ہے, یہ رکا نہیں تھا, اس لیے ویڈیو لنک کے ذریعے انتظامات کیے گئے ہیں. تو اس کو حکومت پر اس طرح سے انٹرپریٹیٹ کرے گی اطہر کاظمی صاحب؟ دیکھیں ماضی میں اگر if I'm not mistaken کہ جب میاں صاحب قید تھے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا تو ایک موقع پہ وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے, ان کو بھی پیش کیا گیا تھا. اسی طرح بھٹو صاحب بھی جب تھے تو وہ بھی مجھے کوئی آج بتا رہا تھا کہ وہ بھی ماضی میں پیش ہو چکے ہیں. تو حکومت تو تنقید کرے گی. اب ویڈیو لنک کے ذریعے کیا عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا, یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے. آلدو کہ عدالت نے واضح طور پہ لکھوایا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں ہونی چاہیے. نہ صرف یہ صرف عدالت کا مسئلہ نہیں, آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا. جہاں پہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں وہاں پہ بھی وہ پیش نہیں ہو رہے. عدالتیں ساری جیل میں لگ رہی ہیں. یہ ہم نے اپنی ماضی قریب میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک جمہوری دور ہو اور ایک لیڈر کو جیل میں بند کر دیا گیا, عدالتیں جیل جاتی ہیں, نہ اس کی کوئی تصویر ہے نہ اس کی کوئی آواز آ رہی ہے. تو یہ جس قسم کے کیسز چل رہے ہیں میرے خیال میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہوگی کہ اگر آج عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں وہ آئیں گے تو کیا کہیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس حکومت نے گزشتہ 7-8 مہینے جب سے خان صاحب کو پکڑا ہوا ہے ان کو بالکل کیمرے کے سامنے نہیں پیش کیا, کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا. عدالتیں جیل میں ہی لگتی ہیں, کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا, کوئی تصویر نہیں آ سکتی. تو یہ جو ساری چیز ہے, یہ جو ساری فضا ہے, یہ تو حکومت نے خود کریٹ کی ہے. تو اسی وجہ سے لوگوں کا بھی تجسس ہے اور آج سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب آ کے کیا بات کرتے ہیں. اور یہ خطوط کا سلسلہ بھی بڑا جاری ہے. مطلب ہماری سیاست میں اب ہر کمیونیکیشن کے تمام تر ذرائع جو ہیں اطہر کاظمی صاحب وہ استعمال ہو رہے ہیں. وارڈا صاحب نے بھی اپنے خط کا ذکر کیا کہ میرے خط کا جواب تو دیں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں اور جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وارڈا صاحب, ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں وہ ویسا ہو ہی جاتا ہے. سو یہ جو تحفظات بیان کر رہے ہیں اس پہ کیا کہیے گا اطہر صاحب؟ دیکھیں میرے خیال میں شاید وہ نہیں ہو رہا جو فیصل وارڈا صاحب چاہتے ہیں, اس لیے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اگر وہ ہو چکا ہوتا یا ہو جاتا یا امکان ہوتا کہ وہ ہو جائے گا تو وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے. میرا مطلب ہے کہ وہ خط کا جواب ان کو اگر ہوتا کہ آ جائے گا خط کا جواب تو وہ شاید ویٹ کر لیتے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ ہے شک ہے کہ شاید میرے خط کا جواب نہیں آئے گا. تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ شاید وارڈا صاحب کے خط کا جواب اتنی جلدی نہ آئے. لیکن اگر نہ آیا تو ہو سکتا ہے وارڈا صاحب دوبارہ پریس کانفرنس کریں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ عدالت ایز وی آر ٹاکنگ وہ جواب بھی آ گیا ہے, خط کا جواب بھی آ گیا ہے. وہ بھی ذرا اپنے ناظرین کو ہم کر دیتے ہیں اپڈیٹ